بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم مزید کارروائی کے بارے میں سوچیں گے۔ چھوڑوں گا تو میں ان میں سے ایک کو بھی نہیں، لیکن یہاں زیادہ دیر رک کر کوئی خطرہ بھی مول نہیں لینا چاہتا ہوں۔ وہ یہاں یلغار بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ خیال صحیح ہے تمہارا، لیکن انہیں فیروز کی طرف بھیجنا بھی مناسب نہیں ہوگا۔ وہاں فیروز اور انور کمال کے علاوہ ہمارا ایک شکار بھی موجود ہے۔ ادھر کا رخ بھی نہ کرنے دو انہیں۔ رقم کی وصولی کے لیے تم کوئی اور جگہ بتا دو انہیں، وہاں وہ رقم چھوڑ کر چلے جائیں تو ہمارا کوئی آدمی بھی اسے اٹھا کر لے آئے گا، اور ان پانچوں کو یہاں سے لے جانے کے لیے کسی وین کا انتظام کرنا پڑے گا۔ جس گاڑی میں ہم آئے تھے وہ تو مناسب نہیں ہے اس کام کے لیے، وین کے آنے تک تو رکنا ہی پڑے گا ہم کو یہاں۔ ہاں، یہ مجبوری تو ہے ہمارے ساتھ۔ پھر یوں کرتے ہیں، یہاں گلزمان کو ان کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر ہم دونوں چلتے ہیں اور فون پر فیروز سے بات کرتے ہیں۔ رقم کی وصولی کے لیے جگہ کا انتخاب کر کے وہ بتا دے گا تو انور کمال کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے گی۔ ہاں چلو، وین کا انتظام بھی وہ کر دے گا، مگر وین لینے جانا مجھے ہی پڑے گا، اس نے یہ جگہ دیکھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آؤ چل کر بات کرتے ہیں اس سے۔ تم اسے اس جگہ کا پتہ بتا دینا، وین لے کر وہ خود آ جائے گا یہاں۔ ہم گلزمان کو قیدیوں کی نگرانی پر مامور کر کے ڈاکٹر کے ساتھ ایک بار پھر اس کی خوابگاہ کی طرف چل دیے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، مجھے افسوس ہے ڈاکٹر، آج ہماری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے۔ رات بھی آنکھوں ہی میں کٹ گئی تمہاری۔ جو ہو گیا اس کا اب غم نہ کرو، میرے لیے تو یہ تکلیف بھی ایک طرح سے راحت ہے، کیونکہ اس کے عوض مجھے ایک نہایت گنونے فعل سے نجات مل جائے گی۔ کیسے ذلیل کام میں پھنسا رہے تھے یہ لوگ مجھے، اگر میں نجات پا گیا ان کے چنگل سے، تمہاری اس کارروائی کے طفیل تو زندگی بھر احسان مند رہوں گا تمہارا۔ خدا تمہیں اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے، میری فکر نہ کرو۔ خوابگاہ میں آنے کے بعد خان نے ٹیلی فون اٹھا کر فیروز سے رابطہ قائم کیا۔ پھر میں نے مختصراً اسے تمام حالات سے آگاہ کرنے کے بعد پوچھا، اب تم بتاؤ رقم کہاں اور کس طرح وصول کی جائے ان سے؟ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، اس سے کہو رقم ایک تھیلے میں بھر کر وہ بٹی پارک پہنچ جائے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد، یعنی اس وقت رات کے 3:20 ہوئے ہیں۔ اسے ٹھیک 3:50 پر وہاں پہنچنا ہے۔ اس وقت سے نہ 1 منٹ پہلے نہ بعد وہاں ہمارا آدمی اس سے رقم وصول کر لے گا۔ وصولیابی کے 1 گھنٹے بعد اس کے آدمی اسی جگہ پہنچا دیے جائیں گے، اور پھر وہ ٹھیک 5 بجے وہاں سے اپنے آدمیوں کو لے جائے۔ اسے ہدایت کرنے کے بعد تم ان سب کو لے کر یہاں چلے آؤ۔ میں اور انور کمال 2 گاڑیاں لے کر تمہارے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جائیں گے۔ ایک گاڑی تمہارے پاس موجود ہی ہے، میرا خیال ہے 3 گاڑیوں میں ہم انہیں بآسانی لا سکیں گے یہاں۔ ہاں، اگر وین کا انتظام نہیں ہو سکتا تو 3 گاڑیاں اس کام کے لیے کافی ہوں گی، مگر احتیاط بہت کرنا ہوگی ہمیں، میں نے کہا۔ پھر ڈاکٹر کو مخاطب کر کے اس سے کہا، ڈاکٹر، مکان کا پتہ اور اس کا محلے بکو بتاؤ ذرا، تاکہ میں گاڑیاں منگوا سکوں یہاں تک۔ وہ بولا، گاڑیاں منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، گیراج میں ایک ایمبولینس موجود ہے، اس میں ان سب کو ٹھونسا جا سکتا ہے۔ تمہارا زخمی ساتھی ایک آدمی کے ساتھ اس کار میں آ جائے گا جس میں ڈال کر تم اسے یہاں لائے تھے۔ تم فون کر کے پروگرام طے کر لو، اس سے پھر ہم نکل چلتے ہیں۔ ہم سے کیا مراد ہے؟ کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ میں نے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ ہاں، میں بھی ساتھ چلوں گا تمہارے، تاکہ انہیں مجھ پر شبہ نہ ہو سکے۔ میں یہیں رہ گیا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے تم سے ساز باز کر رکھی ہے۔ خان بولا، ہاں جیلانی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یوں بھی ہمارا نقصان ہی کیا ہے انہیں ساتھ رکھنے میں۔ میں نے فیروز سے کہا، لو بھائی، اب تمہیں گاڑیاں لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں انتظام ہو گیا ہے اس کا، ہم لوگ آ رہے ہیں اب۔ ٹھیک ہے، میں نے سن لیا ہے، ڈاکٹر کی ایمبولینس ہی زیادہ بہتر رہے گی اس کام کے لیے، اب تم جلدی روانہ ہو جاؤ وہاں سے۔ میں نے فیروز سے سلسلہ منقطع کر کے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس تمام چکر میں 15 منٹ گزر چکے تھے، جبکہ میں نے اس گردہ فروش کو صرف 5 منٹ تک انتظار کرنے کو کہا تھا، لہذا فوراً ہی اس کے نمبر ڈائل کر کے اس سے سلسلہ قائم کیا۔ وہ منتظر ہی بیٹھا تھا۔ میں نے فیروز کی ہدایت کے مطابق اسے 3:50 پر راجہ عزیز بٹی پارک پہنچنے کو کہا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں رقم بھیج رہا ہوں، لیکن جو رقم وصول کرے گا اس کی کچھ نشانی بتاؤ۔ نشانی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ خود ہی تم سے رابطہ قائم کر لے گا، تمہیں اسے تلاش کرنے
کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک بات تم کان کھول کر سن لو اور ذہن میں بٹھا لو اور اسے خوب اچھی طرح سے، اگر تم نے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ تم مطمئن رہو، لین دین میں ہم بے ایمانی کے قائل نہیں ہیں اور امید ہے تم بھی ہمیں مایوس نہیں کرو گے۔ میں ریسیور کریڈل پر ڈال کر اٹھ گیا۔ آؤ بھائی ڈاکٹر، وہ ایمبولینس نکالو جلدی سے، اب ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایمبولینس اچھی خاصی بڑی تھی، ان پانچوں کو گٹھڑیاں بنا کر ہم نے اس میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ خان کو میں اپنے ساتھ بٹھانا چاہتا تھا مگر وہ بولا، نہیں، تم اپنے ساتھ گلزمان کو بٹھا لو، میں آبی کو کار میں لے کر چلوں گا، آگے آگے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں نے کہا۔ وہ کار لے کر ہم سے 2 منٹ پہلے کوٹھی سے نکل گیا۔ دونوں نرسیں اور میل نرس اسلم مریضوں کے لیے پڑے ہوئے بستروں پر بے خبر سو رہے تھے۔ ہم نے انہیں اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی، انہیں یوں ہی سوتا چھوڑ کر ایمبولینس میں آ بیٹھے، اور خان کی روانگی کے ٹھیک 2 منٹ بعد میں ایمبولینس کو باہر نکال لایا۔ کوٹھی کے گیٹ سے نکلنے کے بعد میں نے ایمبولینس روک کر گلزمان سے کہا، یار یہ کوٹھی کا گیٹ تو بند کر دو جا کر، ایسا نہ ہو راستہ صاف دیکھ کر کوئی ڈاکٹر کے گھر کی صفائی کر جائے۔ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ڈاکٹر کو ہم سے تعاون پر سزا نہیں ملنا چاہیے۔ گلزمان یہ کہتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر عقبی حصے کے درمیان موجود چھوٹی سی کھڑکی سے اندر جھانکتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، میں نے اسے گیٹ بند کرنے کے لیے بھیج دیا ہے مگر وہ گیٹ کے ساتھ کا بغلی دروازہ تو بند نہیں کر سکے گا۔ اللہ مالک ہے، میرا خیال ہے کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہونے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکے گا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ رہ کر تم ان کی نفسیات سے بھی کافی حد تک واقف ہو گئے ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ میں ایک ہلکا سا دھماکہ سن کر چونک اٹھا، یوں لگا تھا جیسے قریب ہی کوئی بلندی سے کودا ہو۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کی کوٹھی کے گیٹ کی طرف دیکھا، گلزمان لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ وہ قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا، یہ دھماکہ سنا تھا تم نے؟ کیا مطلب، کیسا دھماکہ؟ میں نے کچھ نہیں سنا، وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی ایسا لگا تھا مجھے جیسے کوئی بلندی سے کودا ہو نیچے زمین پر۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، تو تم نے مجھے باہر آتے نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، میں ڈاکٹر کی طرف متوجہ تھا، لیکن اس بات سے دھماکے کا کیا تعلق ہے؟ یہ سوال کیوں کیا تم نے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تعلق یہ ہے کہ وہ دھماکہ جس نے تمہیں پریشان کر دیا ہے میری ہی کودنے کا تھا۔ میں نے گیٹ کو پھلانگ کر عبور کیا ہے، کیونکہ اگر میں بغلی دروازہ کھول کر باہر آتا تو پھر وہ دروازہ بند کرنا مسئلہ بن جاتا۔ چنانچہ میں نے ہائی جمپ کی مشق کر ڈالی۔ میں نے ایک نظر کوٹھی کے گیٹ کو دیکھا جو کسی طرح 8 فٹ سے کم بلند نہیں تھا، پھر گلزمان کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، کمال ہے بھائی، اتنے اونچے گیٹ کو تم نے چھلانگ لگا کر عبور کیا ہے، یقین نہیں آتا۔ بڑی حیرت کی بات ہے یار، یہ تو آپ شاید بھول گئے ہیں، میں نے خصوصی تربیت حاصل کی ہوئی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں 15 فٹ تک چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ میں نے ایمبولینس آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں ایسا نہیں سمجھتا تھا تمہیں، اب ایک ایک کر کے تمہارے جوہر کھل رہے ہیں اور میں حیران ہو رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، کیسے عجیب آدمی ہو بھائی تم بھی، یہ تمہارے ساتھی ہیں اور تم ان کی صلاحیتوں تک سے ناواقف ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے تم لوگوں کا ساتھ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے ڈاکٹر، ان سے متعارف ہوئے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں، میں نے جواب دیا۔ حیرت ہے اتنی سی دیر کی شناسائی میں تم لوگ ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے ہو جیسے برسوں کا ساتھ ہو تمہارا، ڈاکٹر بولا۔ ہاں، جب 2 آدمیوں کا مقصد ایک ہی ہو تو انہیں آپس میں گلنے ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، ڈاکٹر، گلزمان نے جواب دیا۔ سامنے سے کوئی کار گلی میں داخل ہوئی تھی، اس کی ہیڈ لائٹ سے خارج ہونے والی تیز روشنی نے میری آنکھوں کو چندیا دیا۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس ایک سائیڈ پر کر کے اسے گزرنے کے لیے راستہ دے دیا اور اس کی طرف دھیان دیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ گلی کا موڑ کاٹتے ہی میری نظر کچھ دور کھڑی ہوئی اس کار پر پڑی جس میں خان آبی کو لے کر روانہ ہوا تھا۔ میں نے قریب جا کر اس کے برابر میں ایمبولینس سے روک کر کار کے اندر جھانکا۔ ایمبولینس کے رکتے ہی خان کار سے نکل کر میرے قریب آتے ہوئے بولا، تم نے اسے دیکھا؟ کس کی بات کر رہے ہو بھائی؟ ذرا وضاحت سے بات کیا کرو، مجھ سے پہیلیاں نہ بجوایا کرو۔
کرو۔ میں نے کہا وہ کار جو ابھی ابھی اسی گلی میں داخل ہوئی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ خان نے گلی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاں دیکھی تھی وہ کار میں نے، کیا کوئی خاص چیز نظر آئی تھی تمہیں اس میں نے سوال کیا۔ میرا خیال اگر غلط نہیں ہے تو اس میں ہمارے قیدیوں کے حمایتی ہی ہیں اور یقیناً ڈاکٹر کی کوٹھی پر دعویٰ کرنے گئے ہیں۔ اچھا، میں نے تو دھیان ہی نہیں دیا تھا اس کی طرف، یہ تو بہت غلط بات ہو گئی ہے یار، وہاں کوئی گڑبڑ نہ کر دیں، وہ ڈاکٹر کے گھر والوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں۔ میرا خیال ہے ہمیں واپس چل کر دیکھنا چاہیے انہیں، میں نے فکر مندی سے کہا۔ یہ ایمبولینس یہیں کھڑی رہنے دو اور آبی کو بھی اسی میں منتقل کر دیتے ہیں، ہم اگر وہاں ہنگامہ ہوا تو آبی کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ خان نے تجویز پیش کی۔ میں اور گلزمان تیزی سے ایمبولینس سے باہر آ گئے، پھر اسی تیزی سے آبی کو ایمبولینس میں منتقل کرنے کے بعد تینوں کار میں جا گھسے۔ خان نے کار ریورس کر کے گلی میں موڑ دی مگر اس نے کار کی تمام روشنیاں گل کر دی تھیں۔ دور ہی سے ہم نے ایک گہرے رنگ کی کار کو ڈاکٹر کی کوٹھی کے سامنے کھڑے دیکھ لیا۔ گیٹ پر کافی روشنی تھی، اس روشنی میں ہمیں وہ دو آدمی بھی نظر آ گئے جو گیٹ کے پاس کھڑے یہ اندازہ کر رہے تھے کہ گیٹ کو کھلوائے بغیر ان کے لیے کوٹھی میں داخل ہونا ممکن ہے یا نہیں۔ وہ اپنے کام میں اس قدر منہمک تھے کہ ہماری کار کی آمد کا انہیں احساس تک نہ ہو سکا۔ خان نے اپنی کار ان کی کار کے ساتھ لگا کر روک دی۔ ان کی کار میں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ میں نے کار سے اتر کر اس کا دروازہ بند کیا تو وہ چونک کر پیچھے پلٹے اور حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ انہوں نے اپنے ریوالور نکال لیے جن پر سائلنسر چڑھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ریوالوروں کو نظر انداز کر کے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا نہ گولی نہ چلا دینا کہیں، میں کسی خطرناک ارادے سے نہیں آیا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ مجھے ابھی جلد از جلد ڈاکٹر کی ضرورت ہے، میری بیوی ان کے زیر علاج ہے اور اس وقت وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں بہت دیر سے فون کر رہا تھا مگر یہاں کوئی اٹھا ہی نہیں رہا ہے، فون تنگ آ کر مجھے خود ہی آنا پڑا ہے۔ اچھا معاف کرنا بھائی، ہم ڈر گئے تھے اس لیے یہ ریوالور نکال لیے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم بھی ڈاکٹر کو لینے ہی آئے ہیں، ہم نے بھی پہلے ٹیلی فون ہی پر بات کرنے کی کوشش کی تھی ڈاکٹر سے اور جب کسی نے ادھر سے فون نہیں اٹھایا تو خود چلے آئے۔ اب یہاں بھی کئی بار بیل بجا چکے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندر ہے ہی نہیں، کمال ہے، چوکیدار کو تو ہونا چاہیے تھا کم از کم۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر گھر میں موجود نہیں ہے، شاید میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی ہے کہ آخر یہ ڈاکٹر اکثر راتوں کو غائب کہاں ہو جاتا ہے۔ ان دونوں نے میری طرف سے مطمئن ہو کر اپنے اپنے ریوالور واپس رکھ لیے تھے۔ میں باتیں کرتے ہوئے ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تھا، تھے تو وہ دونوں ہی دبلے پتلے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بانس کی تیلیوں سے ان کے پتلے بنا کر انہیں سوٹ پہنا دیے گئے ہوں، لیکن اپنے انداز اور شکل و صورت سے وہ پکے بدماش لگتے تھے اور ان کی ساری بدماشی ان سائلنسر لگے ریوالوروں کی مرہون منت تھی جو انہوں نے اپنے اپنے کوٹ کے نیچے شاید بغلی ہولسٹر میں لگا رکھے تھے۔ میں نے ان کے قریب جاتے ہی دونوں ہاتھوں میں دونوں کے گرے بند تھام لیے اور انہیں ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا۔ وہ دونوں میری اس حرکت پر بکھلا اٹھے تھے اور مچل مچل کر خود کو میری گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ارے یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی، چھوڑو ہمیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں، میں نے انہیں کچھ اور اوپر اٹھاتے ہوئے کہا اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو سچ سچ بتا دو، یہاں کیا کر رہے تھے ابھی تم؟ آپ جیسی چاہیں قسم لے لیں جی، جھوٹ بالکل نہیں بولا ہے ہم نے۔ وہ دونوں بیاک زبان بول رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ریوالور ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے دانت بینچ کر گراتے ہوئے پوچھا۔ وہ جی بس رات کا وقت ہے نا، اپنی حفاظت کے خیال سے ساتھ لے آئے تھے ہم یہ ریوالور، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان دونوں کو زور زور سے جھنجھوڑ کر ان کے سر آپس میں ٹکرا کے کہا بکو نہیں ہوئے، کیا ایسا ہی بچہ نظر آتا ہوں میں تمہیں کہ تمہاری ان بے سروپا باتوں سے بہل جاؤں؟ سچ سچ بتا دو ورنہ اپنے پیروں سے چل کر واپس نہیں جا سکو گے تم دونوں۔ دونوں کے سر اس زور سے ٹکرائے تھے کہ یقیناً
14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک انکساری سے بولا، دیکھیں جی، ہم نے آپ کے ساتھ تو کوئی زیادتی بھی نہیں کی ہے، پھر بھی آپ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی نا جی۔ اس عرصے میں خان اور گلزمان بھی گاڑی سے اتر کر میرے قریب آ گئے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک کو خان کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، لو بھائی، معلوم ہوتا ہے یہ یوں نہیں کھولیں گے زبان اپنی، انہیں اپنے ساتھ لے چلو اور الٹا لٹکا کے کھال اتار لو ان کی۔ ان دونوں کو دیکھ کر بالکل ہی ان کے دیوتا کوچ کر گئے۔ میرے پنجے میں پھنسے ہوئے شخص نے جلدی سے کہا، مجھے آرام سے کھڑا تو کرو، میں اب سب کچھ سچ بتا دوں گا تمہیں، یقین کرو ہم یہاں کسی بری نیت سے ہرگز نہیں آئے ہیں۔ میں نے اسے زمین پر ٹکا کر کہا، بکو، جلدی سے، بری نیت سے نہیں آئے تھے تو کیا فاتح خوانی میں آئے تھے یہ ریوالور لے کر؟ وہ جناب، بات یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پرانے جاننے والے ہیں، اکثر ہنگامی حالات میں ان کی مدد حاصل کرنے آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ایک پھڈے میں ہمارا ایک آدمی شدید زخمی ہو گیا تھا، ہم اسی کو لے کر آئے ہیں اس وقت۔ کہاں ہے وہ شدید زخمی؟ میں نے پوچھا۔ تم دونوں میں سے تو کوئی معمولی سا زخمی بھی نہیں لگتا مجھے، وہ ادھر کار کی پیچھے والی سیٹ پر بے ہوش پڑا ہے، آپ بے شک دیکھ لیں اسے۔ وہ اپنی کار کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ میں نے گلزمان سے کہا، دیکھو یار، ان کی کار میں دیکھ اسے جا کر، اگر غلط ہوا تو میں زبان کھینچ لوں گا ابھی اس کی۔ گلزمان نے اس کی کار کے اندر جا کر اندر جھانکنے کے بعد اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ہاں جی، کوئی لیٹا تو ہے اندر۔ میں نے خان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا ہے یار، خواہ مخواہ ہی وقت برباد کیا ہے ہم نے اپنا۔ وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے ان دونوں سے بولا، تمہاری قسمت اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اسی وقت تصدیق بھی ہو گئی تمہارے بیان کی۔ ڈاکٹر گھر پر نہیں ہے، وہ ایک اور پارٹی کے ساتھ ابھی چند منٹ پہلے ہی گیا ہے کہیں، لہذا اب تم بھی یہاں سے فوراً بھاگ ہی لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے شکار کے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کا ریوالور نکال لیا اور اسے کار کی طرف دھکیل دیا۔ میں نے بھی اپنی گرفت میں آئے ہوئے شخص کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ وہ ہمارے چنگل سے آزاد ہوتے ہی جلدی سے اپنی کار میں جا گھسے اور پھر اس تیزی سے بھاگے جیسے انہیں شبہ ہو کہ ہم کہیں اپنا ارادہ تبدیل کر کے دوبارہ نہ پکڑ لیں انہیں۔ ان کے جانے کے بعد خان نے مجھ سے کہا، آئیں بھائی چلیں، وہاں ایمبولینس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو۔ ہم تینوں جلدی اپنی کار میں جا بیٹھے اور پھر خان نے پوری رفتار سے گاڑی ریورس گیئر میں ڈال کر ہی دوڑا دی۔ گلزمان نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، یہ اچھا ہی ہوا جو ہم ان کے پیچھے واپس آ گئے، ورنہ یہ ڈاکٹر کی فیملی کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتے۔ ہاں، میرا بھی یہی اندازہ ہے، شاید وہ گیٹ کا جائزہ اسی لیے لے رہے تھے کہ اسے پھلانگ کر اندر داخل ہوا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ہم بر وقت ہی پہنچ گئے، ورنہ وہ کسی نہ کسی طرح اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو ہی جاتے، خان نے جواب دیا۔ اس دوران کار گلی سے نکل کر آئی تھی، خان نے اسے موڑ کر ایمبولینس کے پاس جا کر کھڑا کر دیا۔ میں نے جلدی سے کار سے نکل کر ایمبولینس کا عقبی دروازہ کھول کر دیکھا، وہاں سب کچھ جوں کا توں تھا۔ ابھی مجھے دیکھ کر بولا، کوئی گڑبڑ والی بات تو نہیں تھی جلانی؟ نہیں یار، وہ کوئی ضرورت مند لوگ تھے، کسی زخمی کو لے کر آئے تھے ڈاکٹر کے پاس۔ البتہ ہم واپس نہیں جاتے تو شاید وہ کچھ پریشانی کھڑی کر دیتے اپنے ڈاکٹر قاضی کے لیے۔ دیوار پھلانگ کر کوٹھی میں گھسنے کی کوشش میں مصروف تھے وہ، ہم نے بر وقت پہنچ کر ان کی کوشش ناکام بنا دی۔ میں تو اس بےہودہ کام میں ہاتھ ڈال کر پچھتا رہا ہوں، سکون غارت ہو کر رہ گیا ہے میرا۔ عجیب قسم کے لوگوں سے واسطہ رہتا ہے جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، بس دندناتے ہوئے گھس آتے ہیں گھر میں۔ ڈاکٹر بیزاری سے بولا، کبھی کبھی تو آدھی رات کو آ کر اٹھوا لیتے ہیں، منع کرو تو خوفناک دھمکیاں دینے اور مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بہت تنگ ہوں میں ان کے زور زبردستی سے، ایک بار نجات مل جائے پھر کبھی ایسے لوگوں کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کروں گا۔ میں تو انجانے میں پھنس گیا ہوں، پتا ہوتا تو کبھی اس کام کے قریب بھی نہ پھٹکتا۔ یہ سب باتیں پیٹ بھرنے کے بعد سجائی دیتی ہیں ڈاکٹر، پیٹ خالی ہو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت تو آدمی یہی چاہتا ہے کہ جیسے بھی ہو پیسہ
ایسا مل جائے تاکہ وہ اپنے پیٹ کا دوزخ پاٹ سکے۔ اس وقت اخلاقیات کا کوئی سبق یاد نہیں رہتا ہے۔ آدمی کو شاید یہی فطرت ہے انسان کی، 1000-2000 میں کوئی ایک ایسا ہوگا جس کی عقل بھوک میں بھی ساتھ رہتی ہو اس کے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، ہاں شاید تم بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، مفلسی میں عقل بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے آدمی کا، اس کا تجربہ ہو چکا ہے مجھے۔ ڈاکٹر بولا۔ میں نے دروازہ بند کر کے ایمبولینس دوبارہ گلزمان کے حوالے کر دی اور خان کے ساتھ جا بیٹھا، اور دونوں گاڑیاں آگے پیچھے منزل کی طرف گامزن ہو گئی۔ منزل بھی ہماری کوئی ایسی زیادہ دور نہیں تھی۔ 5 یا 7 منٹ بعد ہم فیروز کی اقامت گاہ پر موجود تھے۔ اس وقت 3:42 ہو چکے تھے۔ اگر ہم نے ڈاکٹر کی کوٹھی پر واپس جا کر ان دونوں آدمیوں کے ساتھ وقت نہ ضائع کیا ہوتا تو 8-10 منٹ پہلے ہی ہم وہاں پہنچ گئے ہوتے۔ اب ہمارے پاس صرف 8 منٹ رہ گئے تھے۔ ٹھیک 3:50 پر ہم میں سے کسی ایک کو عزیز بٹی پارک کے پاس ہی موجود ہونا چاہیے تھا تاکہ 30 لاکھ کی رقم حاصل کی جا سکے۔ چنانچہ وہاں پہنچتے ہی میں نے گلزمان سے کہا، گلزمان یار تو میرے ساتھ عزیز بٹی پارک چل، ان بے جان لاشوں کو یہ لوگ پہنچا دیں گے ان کی جگہ۔ وہ میرے ساتھ کار میں آ کر بیٹھا۔ میں نے اسٹیئرنگ اس کے حوالے کر کے خود اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ گلزمان نے باہر آتے ہی گاڑی کو پوری رفتار سے دوڑانا شروع کر دیا۔ یہ احساس اسے بھی تھا شاید کہ ہمیں وقت سے 1-8 منٹ پہلے ہی عزیز بٹی پارک پہنچنا ہے اور وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے۔ رات کے اس ویران سمے میں اسے سڑکیں صاف ہی مل رہی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی رفتار کے ساتھ ڈرائیونگ میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ سبزی منڈی پہنچ کر البتہ اسے رفتار خاصی کم کرنا پڑی کیونکہ یہاں کا کاروبار اس وقت اپنے شباب پر تھا۔ سبزیوں سے لدے ہوئے ٹرک، اونٹ گاڑیاں اور منی ٹرک جا بجا کھڑے تھے۔ ان کے علاوہ اشیاء خورد و نوش کے بہت سے ٹھیلے بھی سڑک کے دونوں طرف کھڑے کر رکھے تھے لوگوں نے، جن کے گرد کھانے پینے والوں کا خاصا ہجوم تھا۔ ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم ریلوے کراسنگ کو عبور کرنے کے لیے بڑھے تو آگے جانے کے لیے راستہ نہیں تھا۔ کوئی ٹرین ادھر سے گزرنے والی تھی جس کی وجہ سے گیٹ بند کر کے سڑک سے گزرنے والے ٹریفک کو روک دیا گیا تھا۔ حالانکہ اس وقت سڑکیں بالکل ویران پڑی تھیں اور کوئی اکا دکا ہم جیسا ضرورت مند ہی اس وقت گھر سے نکلنے پر آمادہ ہو سکتا تھا، یا پھر وہ جن کی صبح نصف رات گزرنے کے بعد ہوتی ہے اور جو ایسے ہی وقت کاروبار کے لیے گھر سے نکلتے ہیں جب خلقت غفلت کی نیند میں ڈوبی ہوتی ہے۔ گیٹ کے دوسری طرف سڑک پر کوئی سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا کسی جاندار کا، البتہ اس طرف جدھر ہم تھے ہمارے علاوہ ایک اور کار بالکل گیٹ سے لگی کھڑی تھی۔ روشنی ناکافی ہونے کی وجہ سے کار کے رنگ اور میک کا پتہ چلانا مشکل تھا۔ ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس گلزمان نے سبزی منڈی سے نکلتے ہی بجھا دی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر وہاں کوئی ہماری تاک لگائے بیٹھا ہو تو اسے ہماری آمد کا اس وقت تک پتہ نہ چل سکے جب تک ہم اس کے سر پر ہی نہ پہنچ جائیں۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی، ورنہ اس سڑک پر اتنی روشنی تو تھی ہی کہ 50-60 گز کے فاصلے پر چلتا ہوا آدمی ایک سائے کی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم تو پھر کار میں تھے اور کار کا رنگ بھی سفید تھا، اس لیے یہ سوچنا تو حماقت ہی ہوتی کہ ہماری کار دیکھی نہیں جا سکے گی۔ گلزمان نے اپنی کار پہلے سے کھڑی ہوئی کار کے ساتھ لگا کر کھڑی کر دی۔ میں نے برابر والی کار میں جھانکنے کی کوشش کی۔ اس میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا مجھے کار کے اندر، کیونکہ اس نے اندھیرا کر رکھا تھا، اس لیے اس کی عقبی نشست کو ٹھیک سے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اگر وہاں کوئی لیٹا ہوتا تو اسے میں بالکل نہیں دیکھ سکتا تھا اس وقت تک جب تک کہ اس کی کھڑکی کے پاس جا کر اس کا پوری طرح جائزہ نہیں لیا جاتا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال نے سر ابھارا۔ میں نے گلزمان کی طرف جھک کر دھیمی آواز میں کہا، یہ جو کار ہمارے کار کے برابر کھڑی ہے، مجھے شک ہے کہ اس میں بیٹھا ہوا شخص ہماری مطلوبہ رقم لے کر آیا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر برابر والی کار میں بیٹھے ہوئے شخص
کو دیکھتے ہوئے کہا ابھی پتہ چل جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا خیال درست ہو۔ پھر وہ اس شخص کو مخاطب کر کے بولا، اے مسٹر، کیا ہمیں بتا سکتے ہو کہ عزیز بٹی پارک کتنی دور ہے یہاں سے؟ اس نے چونک کر ہماری طرف دیکھا اور چند ثانیے سوچ کر بولا، پارک تو زیادہ دور نہیں ہے، لیکن یہ گیٹ بند ہونے کی وجہ سے تم وہاں وقت پر پہنچ نہیں سکو گے۔ اب کیا خیال ہے، میرا اندازہ غلط تو نہیں ہے نا؟ اس نے بھی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسے اتنی رات گئے یہاں تک دوڑ لگانا پڑی ہے۔ چنانچہ اس نے جواب میں ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ اس کا اندازہ اگر صحیح ہو تو ہم خود کو اس پر ظاہر کر دیں اور اگر غلط ہو تو ہم کچھ سمجھ نہ سکیں۔ میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر کار سے باہر آ گیا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے دوست، 3:50 ہونے والے ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا ہے تو پارک تک جانا کوئی ضروری نہیں رہا ہے۔ اب لاؤ وہ تھیلا میرے حوالے کر دو۔ ہاں، اب ضرورت تو نہیں رہی ہے اس کی، پھر بھی میں تمہاری امانت مقررہ جگہ پہنچ کر ہی تمہارے حوالے کروں گا۔ کوئی بات طے ہو جانے کے بعد اس میں رد و بدل اصولوں کے خلاف ہے ہمارے۔ اس نے انکار کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو مقررہ وقت گزر جانے کے بعد کسی طے شدہ بات پر ہنوز قائم رہنا ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ 3:51 پر ہم یا تو کوئی دوسرا معاہدہ کریں گے یا دوسری پارٹی سے سودا کر لیں گے۔ تم لوگوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے پابند نہیں رہیں گے۔ ہم اس وقت 3:49 ہو چکے ہیں، تمہارے پاس فیصلہ کرنے کو صرف 20 سیکنڈ ہیں۔ اس نے جلدی سے گاڑی کے اندر روشنی کر کے اپنی کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا، پھر اپنے پیروں میں سے ایک تھیلا اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، یہ لو اور اب واپس چل کر ہمارے آدمیوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں نے تھیلا اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر کہا، اگر اس میں رقم پوری ہوئی اور تم لوگوں کی طرف سے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی تو اب سے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اپنے آدمیوں کو عزیز بٹی پارک میں سے لے جانا۔ آ کر خیال رہے اس سے پہلے تم یا تمہارا کوئی بھی آدمی پارک میں یا پارک کے آس پاس دیکھا گیا تو نتائج کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی۔ میں نے تھیلا اپنی کار میں ڈال دیا اور خود بھی اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ میرے بیٹھتے ہی گلزمان نے کار ریورس گیئر میں ڈال کے پیچھے دوڑا دی اور اس سے کافی دور آنے کے بعد کار کا رخ موڑ کر واپس ہو لیا۔ واپسی کا سفر کرتے ہوئے اس نے کار کی ہیڈ لائٹس وغیرہ دوبارہ روشن کر دی تھیں۔ سبزی منڈی سے گزر کر ہماری کار نئی نمائش سے آگے نکلی تو مجھے احساس ہوا کہ گلزمان بار بار عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے کو دیکھ رہا ہے، مگر میں نے اس سے اس بارے میں کوئی سوال کرنے کے بجائے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ کچھ فاصلے پر مجھے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے گلزمان سے پوچھا، کیا یہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے؟ شبہ تو ہے مجھے بھی اس پر، مگر یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس وقت سبزی منڈی سے منی ٹرک سبزیاں وغیرہ لے کر شہر کے مختلف علاقوں کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے یہ کوئی ایسا ہی منی ٹرک ہو، بہرحال اگلے موڑ پر چیک کریں گے ہم اسے، وہ بولا۔ سینٹرل جیل کے چوراہے پر پہنچ کر گلزمان نے کار سوسائٹی کی طرف موڑ کر اس کی رفتار خاصی کم کر دی۔ اس چوراہے پر چاروں طرف بجلی کے کئی پول تھے جن میں کئی ٹیوب لائٹس لگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے یہاں روشنی بھی خوب تھی۔ ہمارے موڑ کاٹنے کے 20 یا 30 سیکنڈ بعد پیچھے آنے والی گاڑی کو بھی ہم نے اسی طرف مڑتے ہوئے دیکھا، مگر یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ وہ سبزیوں کی پیٹیوں سے لدا ہوا منی ٹرک ہی تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر گلزمان نے گاڑی کی رفتار دوبارہ بڑھا دی۔ 3 یا 4 منٹ کے بعد گلزمان نے بائیں ہاتھ کی ایک ذیلی سڑک پر کار موڑنے کے بعد اسی جانب کے تیسرے مکان کے سامنے کار روک کر ہارن بجایا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، یہ وہ جگہ ہرگز نہیں تھی جہاں سے ہم روانہ ہوئے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ وہ کوٹھی تو نہیں ہے یہ جس میں ہم فیروز سے ملے تھے اور جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے قیدیوں کو پہنچایا تھا ہم نے؟ گلزمان میری طرف شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے ہنس کر بولا، کوٹھی تو وہی ہے، غور سے دیکھیں تو پہچان لیں گے آپ اسے، البتہ یہ راستہ وہ نہیں ہے جدھر سے آپ پہلے آتے جاتے رہے ہیں، اس بار میں دوسری طرف سے لے آیا ہوں آپ کو۔ کمال ہے بھائی، یہ گورکھ دھندا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میری ایک مکان کے 2 راستے، وہ بھی ایسے کہ ایک کے بجائے 2 مکان
معلوم ہو، آج سے پہلے ایسا دیکھا نہیں ہے، میں نے کبھی کہیں یقین نہیں آ رہا ہے مجھے، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔